بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہم علامہ صاحب کے فارسی کلام کی کتاب زبور عجم کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس کتاب کے بارے میں علامہ صاحب نے خود فرمایا ہے کہ اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ اے ذوق والو، تنہائی میں بیٹھ کر زبور عجم کا مطالعہ کرو۔ یہ کتاب میری تہجد کے وقت کی آہوں سے بھرپور ہے اور اس کی غزلوں سے آوازیں نہیں بلکہ راز نکلتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ علامہ صاحب نے فطرت کے کن رازوں سے پردہ اٹھایا ہے تو ہمیں اس کتاب کا مطالعہ تنہائی میں یکسوئی سے کرنا ہوگا۔ علاوہ ازیں اس کتاب کے نام پر ذرا سا غور کرنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہ کتاب ہے کہ جسے آج بھی تمام آسمانی مذاہب کے پیروکار یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان سب ہی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ عجم کی اضافت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کے مخاطب تمام وہ غیر عرب اقوام بھی ہیں جو کسی بھی مذہب یا لادینیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ الغرض اس کتاب کے مخاطب روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان ہیں۔ لہٰذا اس کتاب کا مطالعہ اگر ہر تعلق سے بلند ہو کر ایک انسان کی نظر سے کیا جائے تو ہم زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ پہلی غزل میں علامہ صاحب نے اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں سے 3 اشعار میں خطاب کیا ہے، جن میں اس کتاب کا مطالعہ کرنے والوں کو ذہنی لحاظ سے تیار کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے ٹولز کیا ہیں تاکہ مشکلات اور اشکالات کے حل کا طریقہ نکالا جائے، سمجھنے کی امنگ پیدا ہو اور اس کی افادیت سے فیض حاصل کیا جائے۔ بخواندہ کتاب زبور می شود پردائے چشمم پر کاہے گاہے، می شود پردائے چشمم پر کاہے گاہے، دید ام ہر دو جہان را بے نگاہے گاہے، وادی عشق بسے دور و دراز است ولے، وادی عشق بسے دور و دراز است ولے، طے شود جادائے صد سالہ بے آہے گاہے، در طلب کوش و مدے دامن امید ز دست، در طلب کوش و مدے دامن امید ز دست، دولت ہست کے یابے سر راہے گاہے۔ کتاب زبور عجم پڑھنے والوں کی خدمت میں آج کی نشست میں ہم 3 اشعار کی یہ تمہیدی غزل اور زبور عجم کے حصہ اول کی پہلی غزل جو ایک شعر پر مشتمل ہے پڑھیں گے۔ می شود پردائے چشمم پر کاہے گاہے، دید ام ہر دو جہان را بے نگاہے گاہے، کبھی گھاس کا تنکا میری آنکھ کا پردہ بنا، کبھی دیکھے میں نے نگاہ سے 2 جہان۔ اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کی نگاہ ظاہر اور باطن کو دیکھنے کی لیاقت رکھتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک معمولی سا تنکا اس کی بینائی سلب کر لے اور اسے کچھ بھی سجھائی نہ دے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ یہی نگاہ اس قدر تیز ہو جائے کہ پوری کائنات کو اپنے مشاہدے میں لے کر اس کے رازوں تک کو دیکھ لے۔ اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو خالق نے بے انتہا صلاحیتوں سے مالا مال کر کے تخلیق کیا ہے۔ دنیاوی زندگی کے مرحلے میں ہر شخص کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنی اور اپنے خالق کی پہچان حاصل کرے، اسی کے لیے اسے مہلت عمر ملی ہے، اور اگر پہلا مرحلہ کامیابی سے طے ہو جائے تو زندگی کا دوسرا مرحلہ اپنی تخلیق کا مقصد معلوم کرنا ہے۔ اس شعر میں پہلے قدم میں درپیش اس بڑی رکاوٹ کا ذکر ہے جو انسان کو اپنی اور اپنے خالق کی پہچان کے مرحلے میں حائل ہے۔ وہ رکاوٹ یہ دنیا ہے
जिसे तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस कुदसी में मच्छर के पर से तशबीह दी गई है। यहाँ अल्लामा साहब ने पर-ए-काह को दुनिया की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है। काह का मतलब घास है और पर का मानी पत्ता यानी तिनका। मच्छर का पर और घास का पत्ता साइज़ में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बेवक़्त इतने कि कोई हैसियत ही नहीं। लेकिन यही पर अगर आँख में डल जाए तो ये आँख कुछ भी देखने के लायक नहीं रहती। दूसरी तरफ यही आँख उस ताकत की हामिल है कि दो जहान यानी आलम दुनिया और आलम हकीकत का मुशाहिदा कर ले। जैसा कि फरमाया, गाह मेरी निगाह तेज़ चीर गई दिले वजूद, गाह मेरी निगाह तेज़ चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तवहुमात में। इंसान की निगाह में वो तेज़ी वदियत की गई है जो वजूद के दिल तक रसाई पा ले या उसको चीर कर अंदर भी झांक ले। लेकिन अक्सर की नज़र उलझती है तो दुनिया की रानाइयों के तवहुमात में, जिन्हें वो सब कुछ समझ बैठता है, जिसकी वैल्यू अल्लाह की नज़र में मच्छर के पर से भी हकीर तर है। ये दुनिया घास के छोटे से फूस की तरह है। इसे अपनी आँख का पर्दा बनाकर इंसान काहिली, जाहिली और नाउमरादी के गहरे समंदर में जा गिरता है और अपनी अथाह और बेकरां ज़िंदगी को इस छोटी सी दुनिया की कैद में बंद करके ज़ाया कर देता है। चूँकि ये दुनिया आलम ज़ाहिर में है, इसकी राहतों को इंसान चखता है और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है। इसके बरक्स खालिक आलम गैब में है, जिसे इंसान अपने हवासे खमसा से महसूस नहीं कर सकता। जबकि खालिक का मुतालबा यही है कि इस दुनिया के पर्दे की ओट में मुझे तलाश करो, मैंने तुम्हें इसकी सलाहियत दे रखी है, इसे बरूए कार लाओ और मुझे पहचानो। और उसकी पहचान का ज़रिया भी महसूसात की यही दुनिया है। ए अहले नज़र ज़ौक़े नज़र खूब है लेकिन, ए अहले नज़र ज़ौक़े नज़र खूब है लेकिन, जो शय की हकीकत को न देखे वो नज़र क्या। इस दुनिया को तो हम मुशाहिदात और तजर्बात की जगह करार देते हैं, लेकिन अक्सर इसकी हकीकत से बेखबर ही रहते हैं। इस नज़र की क्या अहमियत है जो अशिया में मख्फी दुनिया को ना देख सके। लिहाजा इस हाज़र जहान को ऐसे देखो कि इसके पर्दे में छुपे हुए गैब के हक़ाइक़ को जानकर खालिक की मार्फत को पालो। अगर इस बात को समझ लो कि हकीकत की दुनिया देखने में जो चीज़ हाइल है वो ये मादी दुनिया है और इसकी हैसियत घास के तिनके से ज़्यादा नहीं है, तो ये मरहला बआसानी तय किया जा सकता है। वादिये इश्क बसे दूरो दराज अस्तवले, तय शवद जादाए सद साला ब्याहे गाहे। इश्क की वादी बहुत दूर और तवील है, लेकिन कभी एक आह से 100 साल का रास्ता तय हो जाता है। वादी इश्क इस्तारा है हकीकत की दुनिया का, जो मादी दुनिया के मतवाज़ी है। मादी दुनिया और हकीकी दुनिया दो अलग अलग कश्तियां हैं जो वक्त के समंदर में बह रही हैं। एक कश्ती जिस्म की आँख से नज़र आती है और दूसरी कश्ती वजदान की आँख से। एक की मंजिल मनचाही ज़िंदगी है और दूसरी की मंजिल रब चाही हयात। इंसान एक वक्त में एक कश्ती का मुसाफिर ही हो सकता है। जैसा कि पहले शेर में कहा कि इंसान की अव्वल मंजिल इस दुनिया के पर्दे को अपनी आँख से हटाना और अपने खालिक की पहचान पाना है। ये कोई आसान अमल नहीं है, ये तो आशिकों का काम है। इसके लिए वादी इश्क में कदम रखना पड़ता है, और इश्क की वादी वो है जहाँ एक इंसान अपने खालिक की तलाश में उसकी तलब सादिक अपने दिल में पैदा कर लेता है और दिलो जान से उसके रास्ते पर चलने के लिए अपने अंदर आमादगी पाता है। इस शेर में ये बताया गया है कि इश्क का ये सफ़र दुश्वार गुजार भी है और दूर दराज भी।
دشواری یہ ہے کہ انسان کے سامنے دو امکانات ہیں۔ ایک کشتی یہ دنیا ہے، اس کی رنگینیاں اسے اپنی طرف شدید کشش سے کھینچ رہی ہوتی ہیں، جس میں لذتیں ہیں، رتبے ہیں، درجے ہیں، طاقت ہے، عیش و عشرت ہے، مال و دولت ہے، جبکہ دوسری کشتی بظاہر ان تمام آسائش و آرام سے خالی ہے اور اس کا سفر مشکل ہے۔ اور یہ عشق کی وادی کتنی دور ہے اور یہ سفر کتنا طویل ہے نہیں معلوم، لیکن اس سفر میں امید کی ایک کرن بھی ہے۔ عشق کی اپنی ہی دلکشی ہے، اس کی آسودگی جسے مل جائے اس کے لیے یہ دنیا ہیچ ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ آپ اس طویل اور کٹھن مرحلے کو جلد طے کر لو۔ عشق کی وادی میں قدم رکھنا ہی منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وہ رستہ ہے لگن اور چاہت کا، ایک آہ جو سچی طلب کی ہو، ایک شدید خواہش جو آرزو بن جائے، اور ایک بے تاب تمنا جو دلی مراد ہو جائے۔ اس سے انسان صدیوں کا فاصلہ ایک پل میں عبور کر سکتا ہے۔ لہٰذا طلب صادق اور جذبہ کامل سے یہ راستہ نزدیک اور خوشگوار بن سکتا ہے۔ در طلب کوش و مد دامن امید ز دست، دولت ہست کے یا بے سر راہ گاہے۔ طلب میں محنت کر اور امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ، یہ دولت وہ ہے جو کبھی راستے میں پڑی ملتی ہے۔ اے انسان، تو حق کا طالب بن جا اور بے خطر اس راستے پر چل پڑ، اپنی طلب کے پودے کی آبیاری کرتا رہ اور اس طلب کی سچائی کو ہمیشہ تر و تازہ رکھ، اپنے تن من دھن کو اس میں کھپا دے، اپنی دماغی صلاحیتوں کو اس میں لگا دے، اپنی بدنی قوتوں کو بروئے کار لا۔ اس منزل کا راہی دوسرے مسافروں سے ممتاز اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ نا امیدی کو اپنے پاس مت آنے دے، اگر تو نا امید ہوا تو تیرا علم بھی جاتا رہے گا اور تیری معرفت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو خالق کا رازدان بننے چلا ہے، اپنی منزل کھوٹی نہ کر اور اس راستے پر اپنا سفر جاری رکھ۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو جس دولت کا طالب ہے وہ گھر بیٹھے نہیں ملتی، وہ دولت اس دنیا میں کھو کر نہیں ملتی، یہ دولت تو اسی کو ملتی ہے جو عشق کی وادی میں راستے کا مسافر ہو اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق و مالک کی معرفت کی سچی کھوج میں لگا رہے۔ یہ ہے وہ خطاب جو علامہ صاحب نے اس کتاب کے پڑھنے والوں سے بالعموم اور تمام انسانوں سے بالخصوص کیا ہے۔ یہی اصول اس کتاب زبور عجم کو پڑھنے کے لیے مد نظر رکھنا ہوں گے، اور انہی بنیادوں پر ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ لہٰذا اس کتاب کا مطالعہ اگر ایک عاشق بن کر کیا جائے گا تو منزلوں کے نشان نگاہوں میں رہیں گے۔ اب ہم حصہ اول کی پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے جو ایک شعر پر مشتمل ہے۔ ز برون در گذشتم ز درون خانہ گفتم، ز برون در گذشتم ز درون خانہ گفتم، سخن نگفتائی را چه قلندرانہ گفتم۔ میں نے باہر سے آ کر گھر کے اندر کی بات کر دی ہے، ان کہی بات میں نے کیا قلندرانہ انداز میں کہہ ڈالی۔ میں ایسے گھر میں آیا ہوں جہاں باہر سے کبھی کوئی نہیں آیا۔ یہاں کا ماحول بہت پر اسرار ہے اور ہر کسی کی زبان پر چپ کے تالے پڑے ہیں، کوئی بھی یہاں بات نہیں کرتا۔ لگتا ہے کہ جیسے اس گھر میں رہنے والے سب ناسمجھ ہیں یا پھر سب گونگے ہیں۔ یہ جاندار عقل سے عاری اور گویائی سے نا آشنا ہیں، انہیں صرف خوراک اور افزائش نسل سے غرض ہے، جبکہ میں تو عشق حقیقی میں مست ایک فقیر ہوں۔ میں نے اس گھر کو دیکھا، سمجھا اور پرکھا، مجھ پر جو حقائق کھلے وہ میں نے اپنی سرشاری اور مستی میں کہہ ڈالے۔ یہ بیان ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ہر فرد کا جو اس دنیا میں
ایک اجنبی کی حیثیت سے آتا ہے۔ باقی تمام مخلوق شروع سے ہی اس زمین کی باسی ہیں، جبکہ انسان کو اس دنیا میں کہیں اور سے بھیجا گیا ہے۔ یہاں رہنے والی تمام مخلوقات علم و ہنر سے عاری اور گویائی سے محروم ہیں۔ یہ انسان ہی ہے کہ جس نے اس دنیا کے علوم کو کھنگال ڈالا اور فطرت کے رازوں سے پردہ اٹھایا، اور یہاں کی ہواؤں، فضاؤں، دریاؤں، صحراؤں، کوہستانوں، میدانوں اور حیوانوں کو مسخر کر لیا۔ ایک امریکی ایکیالوجسٹ ڈاکٹر ایلس سلور نے اپنی حالیہ تحقیقاتی کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ میں زمین پر انسانی زندگی کے آغاز کے بارے میں کچھ انکشافات کیے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان کا آبائی تعلق اس زمین سے نہیں ہے، یہ در حقیقت کسی اور دنیا یا ستارے سے تعلق رکھتا ہے، جس کو اس کے اصل گھر سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر بے دخل ہونا پڑا ہے اور اسے زمین پر پھینک دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی کتاب سائنسی دلائل سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت منفرد ہے۔ اس کا ڈی این اے اور جینز کی تعداد زمین پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بہت مختلف ہے۔ علامہ صاحب نے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا جو آج سائنسدانوں پر منکشف ہو رہی ہے کہ میں نے باہر سے آ کر اندر کے وہ راز بتا دیے جو آج تک یہاں کے باسیوں پر آشکار نہ ہو سکے۔ اس شعر میں بیرون اور درون علامات ہیں جنت اور زمین کی۔ انسان جنت سے اس زمین پر آیا ہے جو اس کے لیے اجنبی جگہ تھی۔ آگے چل کر ہم زبور عجم میں علامہ صاحب سے مزید فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ دیکھتے رہیں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔